السلام علیکم۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ڈراؤنی سی، بڑی چمکدار، دانت گائے کے سینگ جیسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اس طرح سے اگر بندہ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو سوالوں کی ایک بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ بعض اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرنے لگ جاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی اتنی حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے وہ قبر منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ اور نرم و نازک بستر اسے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اسے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام و انعام کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، اچھا، اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، یعنی واپس جانا تو ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائیں گے۔ یہاں سے سفر آخرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس پر۔ اب ذرا دیکھیں، جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اسے کہتے ہیں، اے خبیث روح، اے مغضوب روح، اللہ کے غضب و غصے والی روح۔ اس الفاظ سے اس کو مخاطب کرتے ہیں، اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے
जिस्म से निकलना नहीं चाहती तो फरिश्ते उसे इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाख गीली ऊन से ज़बरदस्ती खींच कर निकाली जाती है। यानी कुरान मजीद में इस कैफियत का ज़िक्र इन अल्फाज में किया गया है, वन्नाज़िगाती गर्कन, यानी कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की जान जिस्म में डूब कर निकालते हैं। यानी वो जान उनकी निकलना नहीं चाहती मगर फरिश्ते उसे ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अनाम में, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौती वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अनफुसकुमुल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हौनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वो मौत की जानकनी में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं, लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में रुसवा कुन अजाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह ताला के बारे में कहा करते थे। तो ये सूरह अनाम की आयत नंबर 93 है। इस वक्त काफिर की रूह जब उसकी रूह निकाली जा रही होती है तो उससे इस कदर गलीज बदबू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से इंतहाई बदबू आती है। फरिश्ते जब उसे आसमान की तरफ लेकर जाने लगते हैं तो आसमान के फरिश्ते वहीं से उसकी बदबू महसूस कर लेते हैं और कहते हैं, कोई खबीस रूह आसमानों की तरफ लाई जा रही है। चुनांचे जब मौत के फरिश्ते काफिर की बदबूदार रूह को लेकर आसमान अव्वल पर पहुंचते हैं और दस्तक देते हैं तो पूछा जाता है, ये कौन है? जवाब में मौत के फरिश्ते कहते हैं, ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है। आसमान के फरिश्ते जवाब देते हैं, इस खबीस जिस्म की एक खबीस रूह को यानी कोई मरहबा नहीं है, कोई खुशामदीद नहीं है, उसके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे, इसे जलील करके वापस ज़मीन पर भेज दो। चुनांचे फरिश्ते उसे आसमान अव्वल से ही ज़मीन पर पटख देते हैं। इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि इसका नाम सिज्जीन यानी काफिरों की फहरिस्त में लिख दो। तो उसके बाद उसकी रूह सवाल जवाब के लिए दोबारा उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। कब्र में मुनकर नकीर जब काफिर के पास आते हैं तो वो सख्त खौफजदा और घबराया हुआ होता है। मुनकर और नकीर पूछते हैं, मन रब्बों का, मन नबियों का, मन दीनों का। काफिर जवाब में कहता है, हा 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 ला अदरी, हा हा ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। और इसी तरह से मुनाफिक आदमी जो होता है वो कहता है, मैंने जो कुछ लोगों को कहते सुना बस वही मैं भी कहता हूँ। यानी उस वक्त उसको समझ नहीं आ रही होती। मुनाफिक भी वहाँ इसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। मुनाफिक के इस जवाब के बाद जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोलकर उसे जन्नत की नेमतों की एक झलक दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है कि ये है वो जन्नत जिससे अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे निफाक की वजह से हराम कर दिया है। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे उसे आग का अजाब दिया जाता है और साथ ही उसे जहन्नम में उसकी क़याम गाह दिखा दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म होता है, इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो। अंधे और बहरे फरिश्ते उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे लोहे के गुर्जों से मारते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गुर्ज इस कदर वज़नी होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो उसके साथ काफिर पर 99 अजदही भी मुसल्लत कर दिए जाते हैं
جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر کا اژدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے، اگر زمین میں ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے۔ ان عذابوں کے ساتھ ایک اور عذاب بھی کافر کو دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قبر کی دیواریں بار بار کافر کو شکنجے کی طرح اپنے درمیان جکڑتی رہتی ہیں۔ ہر بار اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔ یہ سارے عذاب قیامت تک کافر کو ملتے رہتے ہیں۔ قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت، بدبودار اور ڈراؤنی شکل کا آدمی آتا ہے۔ کافر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، تیرے اعمال ہوں اور تجھے برے اعمال کی خبر دینے آیا ہوں۔ کافر خوف زدہ ہو کر کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سوال و جواب کے بعد مومن آدمی کی روح کو علیجین میں ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ کافر، منافقین اور مشرکین کی روحوں کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، علیجین کتاب کا نام بھی ہے جس میں اہل ایمان کے نام درج کیے جاتے ہیں، اور جگہ کا نام بھی ہے جہاں اہل ایمان کی روحیں قیامت تک قیام کریں گی۔ اسی طرح سجین کتاب کا نام بھی ہے، اور سجین جو ہے کفار و مشرکین کی وہ جگہ کا نام بھی ہے جہاں کفار اور مشرکین کی روحیں قیامت تک قید کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہے قبر کی وہ کٹھن گھاٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اسی قبر کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہم جب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ کہتے ہیں نا وقنا عذاب القبر، کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ تو ایسا کہنا چاہیے، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر۔ سقر کا مطلب ہوتا ہے جب موت آتی ہے تو سقر جو ہے وہ درد کی کیفیت جو ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ سے دعا کرے بندہ، وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ پھر وہ جو میزان میں ہے جب تو اس کے بندے کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں بھی مصیبت جو ہوگی، اس سے بھی بندہ اللہ کی پناہ مانگے۔ تو یہ بہترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ ایسے دعا کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ قبر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔ تو یہ ہے، ایک دفعہ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خبردار فرمایا کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اتنا پریشان ہوئے، وہ رونے لگ گئے اور زار و قطار رونے لگ گئے۔ نسائی شریف میں حدیث آتی ہے۔ تو اتنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ قبر کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ قبر آخرت کی آخری منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے،
جس نے اس سے نجات پا لی اس کے لیے اگلی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منازل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرہ پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ طویل سفر اور قلیل زاد سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے نہیں معلوم میری منزل کون سی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی دیکھیں کیسی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت اور قبر کا خوف کس قدر طاری رہتا کہ اس کی آپ دیکھیں کہ ان کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے، یا اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، جن کے بارے میں ہے کہ وہ نبیوں کے بعد جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان میں سے سب سے اعلیٰ انسان ہیں۔ قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف بھی جس قدر خوف زدہ رہتے تھے، آج ہم اتنے سے بھی خوف زدہ اور اس سے کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں، دل فریبیاں ہمارے اندر گھر کر چکی ہیں، بھولے سے بھی کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آتا۔ غفلت جو ہے وہ بندے پہ چڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو حساب کا وقت موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن بندہ منہ موڑ کے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے، اور موت سے پہلے قبر کی کھٹن گھاٹی کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق دے، اور 3 سوال جو ہیں ان کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے، ہمیں پتہ چلے کہ تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہاں بھی آسانی ہو، قبر میں بھی آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر کی تمام تکالیف سے اپنی پناہ خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔